تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورۃ المائدہ کی یہ 8ویں آیت اس درس کے بیان کے لیے یا اس معاملے کے بیان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہر ایک داعی ہر ایک مدرس کہ جو ہر ایک محقق کے لیے کہ جو تاریخ ان واقعات کی تفصیل جاننا چاہتا ہے اور بیان کرنا چاہتا ہے تو تمام تر تحقیق کا جو معیار ہو، جو دار و مدار ہو، وہ اس آیت کے مصداق ہونا چاہیے، اس آیت کے اوپر رکھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ جس میں انا آ جاتا ہے کہ اگر میں کسی خاص شخصیت کی ابتدا کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، اس کو بڑا سمجھتا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ میں ناانصافی پر مبنی ایسی تحقیق کروں کہ جس کی بنا پر وہ موقف ڈھیلا ہو جائے کہ جو میں نے اپنایا. جہاں جو بات جس طریقے سے صحیح ہوگی وہی بیان کرنا ایک صحیح اور حقیقی محقق کا کام. اور یہی بات سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمائی، اے ایمان والو، اللہ کے لیے جب تم گواہی دو تو انصاف پر مبنی گواہی، انصاف کرنا تم پر لازم. یہ نہ ہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، دشمنی تمہیں اس نوعیت پر نہ لے جائے کہ تم ناانصافی پر مبنی بات بیان کرنا چاہو، بات وہی بیان کرنا کہ جو کہ انصاف پر مبنی ہے. اور دیکھو، انصاف کرتے رہو ایمان والو، یہی تقوی کے زیادہ کرنا، اور ڈرتے رہو اللہ رب العالمین سے، کیونکہ بے شک اللہ رب العالمین باخبر ہے ان تمام اعمال سے جو تم کر رہے ہو. تو جب ہم تاریخی روایات، تاریخی تحقیق میں جاتے ہیں تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو کسی قوم کی دشمنی ہمیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ ہم ناانصافی شروع کر دیں.
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کے واقعات، ان کی شہادت، ان کے قاتلین تک گزشتہ 2 دروس میں آپ سن چکے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی کیونکہ ادھوری رہ گئی تھی، اور اس کی مکمل کرنے کے لیے تمام لوگ بےتاب تھے کہ یہ کب بیان کی جائے۔ بفضل اللہ یہ موقع ہے کہ یہ بیان کیا جائے۔ تو قاتلین عثمان میں 3 اشخاص کے نام آپ کے سامنے بیان کیے گئے: محمد بن ابی بکر، جبلہ بن اہم، مالک بن حارث اشتر کوفی نخعی۔ اور بدقسمتی سے پروپیگنڈا جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی خلافت میں شروع ہوا تھا، وہی پروپیگنڈا آج تک کچھ اس قسم کے لوگ مسلسل ہماری نسلوں میں، ہمارے ذہنوں میں باور کراتے آ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے، اور اس کے بعد جب بعض اشخاص کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کھٹکنا شروع ہوئی، تو جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو کچھ باتیں اچھالی جاتی، کچھ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، کچھ چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اپنا موقف بنائے۔ اور یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں شامل ہے۔ آج کا دور تو انتہائی شر انگیز اور فساد انگیز، یہ اس وقت سے یہ کام جاری۔ صحیح بخاری میں 4066 حدیث نمبر ہے۔ عثمان بن موہب تابعی ہیں، کہتے ہیں جاء رجل حج البیت فرعى قوما جلوسا، ایک شخص بیت اللہ کے حج کے لیے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، فقال من هؤلاء، اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے؟ قالوا هؤلاء قریش، بتایا گیا کہ یہ قریشی ہیں، یہ قریش کے لوگ۔ قال من الشیخ، اس نے پوچھا ان قریش میں یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ شیخ یہ کون ہے؟ اور ابن عمر، بتایا کہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاتا، وہ ابن عمر کے پاس آتا ہے، یہ شخص مصری تھا، دوسری روایت میں موجود۔ فقال انی سائلک عن شیء اتحدثونی، اس نے آ کے پوچھا اے ابن عمر آپ سے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ صحیح بیان کریں گے؟ ان شروع کا بحرمت ھذا البیت، میں آپ کو اس گھر کی حرمت کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے یہ تمام باتیں مجھ سے سچی اور واقعتاً حقیقی بیان کرنا۔ اور کہا بالکل، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ پروپیگنڈا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن کہاں تک بنائے گئے۔ ایک شخص جو کہ مصر میں رہتا ہے اور یہ معاملہ مدینہ میں ہو رہا ہے، مکہ میں بیت اللہ کے حج کے دوران ہو رہا ہے، اور وہ آ کے کیا پوچھتا ہے؟ اَتَعْلَمُ أَنَّ عثمان بن عفان فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ، آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ عثمان بن عفان وہی ہے کہ جو احد کے دن فرار ہو گئے تھے، چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال نعم، ابن عمر نے کہا ہاں ایسا ہی۔ اور فَتَعْلَمُهُ تَتَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهَا، اس نے کہا آپ کو پھر یہ بھی معلوم ہوگا یہ وہی عثمان بن عفان ہے کہ جو بدر میں بھی موجود نہیں تھے اور بدر کی جنگ میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ قال نعم، کہا ایسے ہی ہے۔ اور فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا، پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ وہی عثمان بن عفان ہے جو بیعۃ الرضوان میں بھی شامل نہیں تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کی موت پر بیعت لی تھی، یہ اس وقت بھی حاضر نہیں تھے۔ قال نعم، کہا ایسے ہی ہے۔ تینوں باتیں اس کی قبول کی۔ فکبر،
وہ شخص خوش ہو گیا، اسے تکبیر کیا، اللہ اکبر. یہ بات تمام سچی ہے کہ عثمان بن عفان کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ صحیح ہے. یہ تو وہ صحابی ہیں، یہ تو وہ شخص ہیں جو احد میں بھاگ گئے تھے، بدر میں موجود نہیں تھے، بیعت رضوان انہوں نے کی نہیں ہے، تو ان کا کیا دفاع. قال انما تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. ابن عمر نے کہا اب ادھر آؤ، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں، وہ بیان کرتا ہوں جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے. بات یہ اما فرارہ یوم احد فاشہد ان اللہ اطاع. احد کے دن جو بھگدڑ ہوئی تھی، جب خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے حملہ کیا تھا اور مسلمین میں ایک افراتفری ہو گئی تھی، تو تمام ہی لوگ وہاں سے بھاگ گئے ادھر ادھر. اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. وہ غلطی تھی، ایک افراتفری کا عالم تھا، ایک اچانک معاملہ ہوا تھا جس کی بنا پر ہو گیا تھا. اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے آیت اتاری اور فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اللہ نے ان تمام سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے. یہ پہلا معاملہ. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مَرِيضًا. بدر سے جو غیر حاضری کا معاملہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دست نگر، ان کے عقد نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھی، آپ کی بیٹی موجود تھی. وکانت مریضۃ، بیمار تھی، وہ ان کی تیمارداری کے لیے وہ وہاں موجود تھے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ. اے عثمان تمہارے لیے وہی اجر ہے. کیا فرمایا؟ تمہارے لیے وہی اجر ہے جو بدر میں ایک شخص کے موجود ہونے کا اجر، جو بدر میں قتال کر رہا ہے، جو بدر کا مجاہد ہے، اس کا جو اجر اللہ رب العالمین نے لکھا ہے عثمان وہ تمہارے. وسہمہ، جو مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوگا اس کا تمہارا حصہ بھی لگایا جائے، کیونکہ ادھر میں انہیں روکا ہوا، ان کی خواہش تھی، ان کا ارادہ تھا کہ وہ جائے. رسول اللہ کی بیٹی کی خدمت اور تیمارداری کی غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں چھوڑ کے گئے تھے. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، اور رہا یہ بیعت رضوان کا معاملہ کہ جس میں وہ حاضر نہیں تھے. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان بن عفان لَبَعِثَهُ مَقْعَدَهُ. بیعت رضوان میں شرکت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، اگر وادی مکہ میں مشرکین کی نگاہ میں عثمان بن عفان سے زیادہ کوئی عزت افزائی کرنے والا شخص ہوتا، جس کی وہ عزت کرتے ہوتے، جس کی وہ بات مانتے ہوتے، تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ کسی اور کو بھیجتے. یہ عثمان بن عفان کی عزت تھی، اس معاملے میں ان کی شان تھی کہ مشرکین بھی ان کی بات کو قبول کیا کرتے تھے، مشرکین بھی ان کی بات کی اہمیت رکھا کرتے تھے. اس اہمیت کی بنیاد پر، ان کے سردار ہونے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کرنے کے لیے عثمان بن عفان کو روانہ کیا. اور جب ان کو روانہ کیا تھا فبعث عثمان وکان بیعۃ الرضوان بعد ما ذهب عثمان. اور یہ جو بیعت رضوان ہوئی ہے کہ اس اثنا میں ہوئی، اس دوران میں ہوئی کہ جس پر عثمان بن عفان مکہ گئے ہوئے، تو وہ کیسے شریک ہوتے؟ اور جب وہ وہاں چلے گئے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ منصف کون ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ عادل کون ہو سکتا ہے، آپ نے خود روانہ کیا تھا. اور ان کے پیچھے بیعت رضوان شروع ہوئی. تو جب یہ معاملہ ہوا تو آپ عظمت دیکھیں عثمان بن عفان کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ
محمد کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ دایاں ہاتھ یہ عثمان کا ہے۔ فضرب به على يده، اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، فقال، اور پھر فرمایا، هذه لعثمان، یہ عثمان کی بہن۔ آپ اندازہ کریں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفت، ان کی منزلت، ان کی شان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نہج پہ پہنچا دی؟ ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیعت کس نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دست مبارک سے اپنے دائیں ہاتھ کے دست مبارک کو فرمایا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، اور ان دو ہاتھ کو ملا کر یہ عثمان کی بیعت رضوان ہے۔ اور پھر ابن عمر نے جب یہ تفصیلات پیش کر دی پھر فرمایا اذهب بهذا الان معك، اب جاؤ اور ان تمام باتوں کے ساتھ جانا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ عثمان بدر میں نہیں تھے، عثمان بیعت رضوان میں نہیں تھے، عثمان احد سے فرار ہو گئے تھے، یہ تمام وجوہات اپنے ساتھ رکھنا، جہاں بیان کرو ان تمام چیزوں کے ساتھ بیان کرنا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عصمت دردی، ان کے خلاف حضرت رسائی، ان کے خلاف توہین آمیز باتیں، ان کے خلاف فتنہ انگیزی کرنا، یہ اس وقت کا معمول بن چکا تھا۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ شریف النفس انسان تھے، وہ لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے درگزر سے کام لیا کرتے تھے، انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ اسی معاملے میں ایک اور چیز، قاتلین عثمان تو آپ سن چکے ہیں کہ وہ کون ہیں، اور ان کی مزید وضاحت میں آپ سے بیان کروں گا، لیکن اس معاملے کے اور جو کچھ متعلقات، جو فتنہ ہوتا ہے، جو اعتراضات ہوتے ہیں، میری کوشش ہے وہ سب کو سمیٹ لوں۔ ایک اور بات، صحیح بخاری 695 حدیث نمبر کے مطابق کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، باغین کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، خارجین کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اور یہ پروپیگنڈا صرف انجینئر علی مرزا صاحب کا نہیں، اور بھی دیگر لوگوں کا ہے، اور جماعت المسلمین کو تو بالخصوص وہ اس بات میں خوب کھینچتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کون سا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، بدعتی کا نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے۔ دیتے رہے باپ دلائی جتنے دینے، جب بدعتی کا فرض اور نفل میرے نبی نے مردود کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں مقبول کرانے والے؟ یا جماعت المسلمین کون ہوتی ہے اس پر حکم لگانے والے؟ اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ کیا کہتے ہیں 695 حدیث نمبر میں، عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں انہ دخل علی عثمان بن عفان وہو محصور، ایک شخص آیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوا اس حال میں کہ جب وہ محصور تھے، جب ان کا محاصرہ ہوا، فقال انک امام عامۃ، اس نے کہا آپ ہیں امام عامہ، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، تمام لوگوں کے امام آپ ہیں، آپ کا حق ہے، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، اور ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، حق آپ کا ہے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کیونکہ آپ امام عامہ ہیں، خلیفۃ المسلمین اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ، ہمیں جو ہے وہ فتنے کے وقت میں ایک امام امامت کراتا ہے، ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا، ایک خلیفہ آپ ہیں، محسور آپ کو کیا ہوا ہے، ایک دوسرا شخص وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے۔ وقال الصلاۃ احسن ما يعمل الناس، عثمان بن عفان انتہائی باحیا، انتہائی شفیق قسم کے انسان، کسی معاملے میں کوئی تردد ہی نہیں تھا، عجز و انکساری کی آخری مثال، نمازی ہے، ایک ہی تو کام رہ گیا ہے جو لوگ اچھا کر رہے ہیں، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِن مَعَهُمْ، جب لوگ اچھا کام کرے اچھائی میں ان کے ساتھ دو، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، جب برائی کرے ان کی برائی سے اجتناب کر لو، ہٹ جایا کر۔ گویا کہ یہ سب سے اونچی دلیل ہے کہ یہ فتنے کے وقت میں امامت کر رہا تھا ایک شخص
اور انجینئر صاحب کے مطابق اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بلوائی خارجی یہودی ایجنٹ اور فلانا اور وہ نہیں تھے، وہ مسلم ہی تھے، ایمان والے لوگ تھے، تبھی تو عثمان بن عفان نے کہا جاؤ ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھ۔ اور جو ایک دوسرا ہمارا گروپ ہے یا دوسرے قسم کے لوگ ہیں، ان کا موقف ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے بھی نماز ہو سکتا، امام نے عثمان بن عفان نے جانا۔ اس کے دو پہلو، پہلی بات یہ ہے اگر اسی چیز کو مانا جائے کہ فتنے کا امام امامت کر رہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی شروع وقت کی بات، کیونکہ عبید اللہ بن عدی کے مطابق ایک شخص اندر چلا گیا تھا عثمان بن عفان پہ، تو ابھی محاصرہ اتنا زیادہ شدید نہیں تھا، ابھی یہ ابتدائی دور تھا، اور عثمان بن عفان خیال کر رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، آئیں گے بات کریں گے چلے جائیں گے، لڑائی جھگڑے تک بات نہیں جائے گی، قتال وہاں تک نہیں ہوگا کہ یہ خون ریزی میں اتر آئیں گے کہ یہ حرمت کو پامال کر دیں مکہ مدینہ کی۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس پر عثمان بن عفان نے چھوڑ دیا، ان کو تو گمان ہی نہیں تھا کہ لوگ میرا قتل کرنے آئے۔ دوسری بات جو انتہائی ہولناک ہے کہ آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ امام تھا کون، کہ جو اس وقت مسجد نبوی میں جب عثمان بن عفان محصور تھے تو امامت کر رہا۔ سنن کبریٰ بہقی 5856، عبید اللہ بن خیار ہی کہتے ہیں اخبرہ، اور اگر سند کی بحث میں جاؤں تو ایک لمبی طویل بحث، مختصرا عبید اللہ بن خیار خبر دیتے ہیں انہ دخل علی امیر المومنین، ایک شخص امیر المومنین کے پاس داخل ہوا، وہو محصور، اس حال میں کہ وہ محاصرے میں تھے، وعلی بن ابی طالب یصلی الناس، نماز کون پڑھا رہا تھا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ خارجی نماز پڑھا رہے تھے، مخالفین نماز پڑھا رہے تھے، یہودی ایجنٹ نماز پڑھا رہے تھے، یا بلوائی نماز پڑھا رہے تھے، نماز تو پڑھا رہے تھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام فتنہ سے مراد ہی غلط لیا گیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فتنے کا امام، اس سے مراد ہے امام فی فتنۃ، فتنے کے وقت میں کون امامت کر رہا ہے۔ اور یہی تشریح مفسرین نے کی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے ایک طبقہ روافض کا ہے، ایک طبقہ نواصب کا ہے، تو ناصبی یہاں سے یہ بات ثابت کرتے تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ امام فتنہ تھے، ان کے کھانے پر یہ سب ہو رہا تھا۔ اور دوسرا طبقہ کہتے ہیں بلوائی خارجی موجود تھے اور عثمان بن عفان نے اجازت دی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں دونوں غلط، دونوں جھوٹے، دونوں کی بات بالکل غلط ہے، کسی طور پر ثابت غیر ثابت شدہ ناحق باطل بات۔ بات یہ ہے امام فتنۃ و یصلی لنا امام فتنۃ و یصلی لنا امام فی فتنۃ، ہمیں اس فتنے کے وقت میں جب سب محصور ہے، آپ محصور ہے، نماز ہمیں فتنے کے وقت میں کوئی دوسرا پڑھا رہا، اور وہ دوسرے کون تھے؟ علی بن ابی طالب ایک ایسی شخصیت تھے کہ بالاتفاق اس وقت سب لوگ ان کی شخصیت پر قائم تھے کہ یہ حق پر ہے، ان کے خلاف کوئی نہیں تھا۔ وہ بلوائی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اگرچہ اپنے مفاد کی خاطر تھے، اور وہ تمام لوگ جو صحابہ کرام دوسرے ایمان والے تھے ان کے لیے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم تھے، ان کے لیے بھی عزیز تھے۔ تو اس موقع پر کہ جب مسجد نبوی کی امامت خالی تھی، عثمان بن عفان محصور تھے، حق ان کا تھا امامت کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ امامت کر رہے تھے، تو ثابت کیا ہوا؟ نماز وہی پڑھائے گا کہ جو ایمان والا ہو، کوئی بدعتی، کوئی خارجی، کوئی بلوائی، کوئی مخالف، کوئی یہودی یا اور جتنی آپ تشریح کریں وہ امامت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو آپ کی ایک لنگڑی لوڑی دلیل تھی وہ بھی آخر کو ختم ہوتی ہے۔ فتنے کے وقت میں امام اور فتنے کے امام میں زمین آسمان کا، وہ فتنے کے وقت میں امامت کر رہے تھے چند وقتی طور پر کہ عثمان بن عفان محصور ہیں، ان کی شخصیت پر لوگ مجتمع تھے، اور یہ بات ثابت ہو گئی سنن کبریٰ بہقی کی بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایک بات ختم ہوتی ہے۔ قاتلین عثمان، آپ سے میں نے بیان کیا تھا کہ محمد بن ابی بکر، جبلہ بن اہم،
مالک بن حارث اشتر کوفی نخعی، یہ وہ 3 بنیادی لوگ تھے کہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث تھے۔ اگرچہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی تلوار لے کر انہوں نے گردن نہیں اڑائی، تو ہم بھی کہتے ہیں تلوار لے کر گردن نہیں اڑائی، نامعلوم شخص سے گردن کس نے اڑائی؟ ایمان میں کس کی ہو رہا تھا؟ قتل کا اقرار کون کر رہا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس پورے پروپیگنڈے میں شامل۔ محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اب ان کے بیٹے ہونے کی نسبت سے ہم حق تو نہیں چھپا سکتے۔ بھئی دلوں، قرآن نے فرما دیا انصاف کرو، اقربوا للتقوی، یہی تقوی کی زیادہ پہلے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی بات نہ مانا تو اللہ نے آنکھوں کے سامنے سمندر پر کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا۔ تو کسی ولی، کسی صحابی، کسی نبی کی نسبت کی بنیاد پر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ہاں معجور نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں مغفور نہیں ہو سکتا۔ محمد بن ابی بکر پر بے تحاشا یہ ایک کنٹروورشل شخصیت ہے، کیونکہ بات یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے۔ انجینئر علی مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے، یا ان کے آباء و اجداد کا، اسحاق جھالوی ہو یا مودودی صاحب ہو، کہ جب ان قاتلین کا نام آتا ہے ان کے ساتھ ان کی صفات ختم نہیں ہوتی۔ مالک اشتر کو تو انہوں نے کیا اسٹیٹس دیا کہ وہ اویس کرنی رحم اللہ علیہ، اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، ہیرو ہے اسلام، ایک قاتل ہے کہ جو خلیفۃ الثالث کے قتل میں براہ راست ملوث قبول کرتا ہے، میں بیان کروں گا، وہ آپ کے لیے اویس کرنی کا اسٹیٹس رکھتا ہے۔ محمد بن ابی بکر ہر معاملے میں شریک ہے، اس کے قتل کے پروپیگنڈے کے، یہ بھی آپ سے میں بیان کروں گا۔ وہ بھی ان کی نگاہ میں کیا ہے کہ وہ ایک بہترین، اور کہتے ہیں کہ ان کو صحابی بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے، یقینی بات کیا ہے، محمد بن ابی بکر صحابی رسول ہرگز نہیں ہے۔ محمد بن ابی بکر جو صحابیت کا درجہ ملتا ہے وہ اس شخص کو ملتا ہے کہ جو دیدار رسول کرے ہوش و حواس میں، جس کو اس کی کوئی ادا یاد ہو۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، بالاتفاق اجماع ہے پوری امت کا، پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو اس عالم میں ہو کوئی 4-5 دن کا بچہ رسول اللہ کو اگر دیکھ لے وہ صحابی نہیں ہوا۔ محمد بن ابی بکر یہی عمر تھی، جو ہوگا وہ اس کم از کم اتنا ہو کہ اسے یاد ہو، جیسے صحیح بخاری میں ایک صحابی ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں 6 یا 7 سال کی عمر تھی میری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ نے میرے منہ پر اپنے پیار سے ایک پھوار ماری تھی، کلی کی تھی، وہ بات مجھے یاد رہتا۔ یہ صحابی ہیں محمود بن نبی رضی اللہ عنہ، جس کو نبی کی کوئی ادا یاد رہ جائے، نبی پر ایمان لایا اس حال میں کہ اس نے ہوش و حواس سے، جو 4-5 دن کا بچہ وہ صحابی رسول نہیں ہو سکتا، بالاتفاق اجماع ہے پوری امت کا، چاہے وہ روافض میں ہو یا نواسب میں ہو، تمام تر لوگوں کا اجماع۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو صحابی بھی کہنا تو کوئی بات نہیں، کہ تابعی تو وہ ہیں، اور اللہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا شمار کرے۔ مطلب جو قاتلین عثمان میں شامل ہے اس کے ساتھ اللہ ہمیں شامل کر دے، ان نیک لوگوں کے ساتھ۔ جو صحابی ہے، ایک آدمی صحابی نہیں ہے اس کو صحابی بنانے پر تلے، ایک آدمی جو صحابی ہے، جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے صحابیت کا درجہ چھیننے پر تلے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ بغض ہے، یہ ایک عداوت ہے، یہ نفرت ہے، اس کا بیج ہے، اور نہ جانے اس کے پیچھے کون سا ان کا معاملہ ہے، کون سا ان کا مقصد ہے کہ جس کے حصول کے لیے کام۔ یہ دو قومی نظریہ بالکل سامنے۔ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہے، بالاتفاق صحابی نہیں ہے، اس کو صحابی بنانے پر تلے ہیں، اس کے ساتھ اعمال کرنے پر تلے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان صحابی بالاتفاق صحابی رسول ہیں، ان سے صحابیت کا درجہ چھین رہے ہیں، ان کے گربانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان کی عصمت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو اب ایک اور لفظ شروع کیا ہے، انتہائی مدحیقہ کے، مطلب تضحیق نظر آتا۔ یہ مزید دن بدن یہ ناسور بڑھ رہا ہے کہ اب وہ صرف کہتے ہیں وہ ماموں ہے، ماموں، ایک تنزیہ جملہ، تانا تنزیہ،
کہ جب یہ کہہ دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں تو امت کے ماموں ہوئے، تو اب وہ صرف ماموں کہتے ہیں کہ وہ ماموں پارٹی ہے، ماموں ہے. تو یہ طنز کس پہ جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر پہنچتی ہے. آپ کی تربیت یافتہ، آپ کے تعلیم دیے ہوئے لوگ ہیں یہ، ہم تو اس پر بات کرنا پسند نہیں کرتے. آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں بیان کریں، ورنہ آپ نے کبھی اس پلیٹ فارم سے نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے خاتین عثمان بھی بتائے ہوں. ہم نے کبھی اس معاملے پر بات نہیں کی. تمام صحابی رسول رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن جب آپ کے ہاتھ اس قدر لمبے ہو جائیں کہ آپ صحابی کو صحابی نہ مانیں، آپ پہلے یزید پر ٹکے رہے، پھر آپ معاویہ پر آ گئے، پھر آپ عثمان بن عفان پر چڑھ رہے ہیں، آگے ابو بکر صدیق آپ کے ٹارگٹ پہ ہو، تو پھر ایمان والے تو خاموش نہیں رہیں گے. پھر ہم بھی بیان، اور یہ روافض کی وجہ سے ناسبیت چڑھتی ہے. جب آپ حد سے زیادہ اہل بیت کی محبت پہ غلو کر جاتے ہیں، اہل بیت، حالانکہ کوئی محبت نہیں ہوتی ہے. یہ سب سے پہلے جو مودودی صحابے میں آپ کو اقوال بیان کروں گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں، دوسرے صحابہ کو نیچے کرتے ہیں، بعد میں اہل بیت کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں کسی نہ کسی ماں. آپ دیکھیے گا یہی معاملہ ہو. ان کے آباء و اجداد تو کر چکے. الغرض محمد بن ابی بکر یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ بالاتفاق اجماع اس بات پر کہ یہ آدمی صحابی رسول نہیں ہے، اگرچہ ابو بکر کا. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جہنمی اور اعوذ باللہ، ہم یہ بھی نہیں کہتے. محمد بن ابی بکر جانے، محمد بن ابی بکر کا رب جانے، ان کا رب جانے. کیونکہ کچھ روایات ملتی ہیں کہ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا، تلوار اس سے سوتی ہوئی تھی، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی. عثمان بن عفان نے کچھ اسے آڑ دلائی کہ اے نواسے، کیا تم بھی میرے ساتھ یہ کرنے آئے ہو؟ تمہارے اگر والد ہوتے تو یہ کبھی نہ ہونے دیتے، وہ تمہیں دیکھتے تو وہ کبھی نہ کرنے دیتے. اس طرح کے الفاظ. تو محمد بن ابی بکر وہاں سے باہر نکلے. یہ بات ثابت شدہ ہے. اس کے علاوہ جو دیگر روایات ہیں وہ تمام من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، کہ محمد بن ابی بکر نے اس کا کوئی لحاظ نہ کیا اور کچھ بدتمیزانہ جملے ہیں اور اس کے بعد قتل کر دیا. یہ سب جھوٹی روایت، سب جھوٹی روایت. جو صحیح روایت ہے حسن درجے کی وہ یہی ہے کہ محمد بن ابی بکر داخل ہوا تھا، عثمان بن عفان نے آڑ دلائی، غیرت دلائی، اور وہ وہاں سے چھوڑ کر واپس چلا گیا. اب یہ محمد بن ابی بکر جس کے ساتھ یہ لوگ اپنے اعمال شامل کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق اس کا کردار کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں محمد بن ابی بکر کا قتل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ساری برائی لا کے ڈالنی ہوتی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. در حقیقت محمد بن ابی بکر کا قتل ہوا ہے 38 ہجری، 38. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے 40 ہجری. 38 ہجری میں کس کی خلافت تھی؟ علی رضی اللہ. تو پھر جب آپ یزید کا گربان پکڑتے ہیں کہ تمہارے دور خلافت میں تمہارے رہتے ہوئے حسین شہید ہو گئے تو مجرم تم ہو، تم نے کیوں نہیں پکڑا؟ تو محمد بن ابی بکر کا قتل کسی نے بھی کیا ہو اس جملے کے تحت پھر کس کو پکڑے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. ناصبیوں کو آپ خود موقع دیتے ہیں کہ آؤ ہم پر حملہ کرو. ہم تو کہتے ہیں جس نے قتل کیا وہی جواب دہ ہے، کسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل تعلق نہیں. جس نے قتل کیا تھا وہ بھی ایک صحابی رسول ہے، یہ بھی میں آپ سے بیان کروں گا. الغرض محمد بن ابی بکر کا کردار ائمہ محدثین میں کیسا تھا، وہ کیا تھا، وہ بیان کرتا ہوں. آپ تابعین میں خیر التابعین کا لقب دیتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ کو. انجینئر علی ملتا تھا کہ خیر التابعین، سب سے بہترین تابعی ہیں. کون؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ. اور ان کی تقوی کا اپنا ایک حال ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں محمد بن ابی بکر کے متعلق؟ طبقات الکبریٰ ابن سعد، جسے طبقات ابن سعد کہا جاتا ہے، اس میں ابو الاشہب بیان کرتے ہیں کہ اخبرنا الحسن، ہم سے حسن نے بیان کیا، اخذ الفاسق ابن ابی بکر، کہ فاسق بن ابی بکر کو لایا گیا. کس کا کیا نام لیا؟ حسن بصری نے، خیر التابعین نے فاسق بن ابی بکر کو لایا گیا. قال ابو الاشہب، اور ابو الاشہب کہتے ہیں وقال الحسن لا یسمیہ باسمہ. حسن بصری، ابو الاشہب بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری
جب اس کا ذکر کرتے تو اس کا نام بھی نہیں لیا کرتے، محمد بن کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فاسق بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر نہیں کہتے، حسن بس ہماری کوئی زبان، ہمارا کوئی جملہ نہیں، انما کان یسمہ الفاسق، جب نام لیتے تو فاسق کے ساتھ نام لیا کرتے، اور خیر التابعین ان کی نگاہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ان کے ساتھ ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ وہ کون ہے؟ جن کو حسن بصری آپ کے مطابق خیر التابعین ہے، وہ فاسق بن ابی بکر کا لقب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہوا محمد بن ابی بکر کے ساتھ، 30 سال کی عمر میں انہیں قتل کر دیا، اور معاویہ بن ابی سفیان کی چھاپا مار کمیٹی تھی، وہ گئے، کوئی جس کی نہ کوئی سند، نہ کوئی واقعہ، نہ کوئی دلیل، کہاں کا انٹرنیشنل نمبرنگ، کہاں یہ سب خالی، اور کیا کہا؟ بالاتفاق، دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے اس بات پر کہ محمد بن ابی بکر کو قتل کیا گیا اور گدھے کی کھال میں لاش کو جلا دیا گیا۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ اجماع۔ کون سا اجماع؟ ان کے جو وہاں پہ جو بیٹھی اکیڈمی، ان کے لوگوں کا اجماع، وہ جو بیٹھے ہیں یا وہ فالوورز ہیں، وہ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع وہ ہے کہ جس پر تمام تر لوگ مانے، بالاتفاق اجماع ہو۔ آج کے دور کا اجماع ہے نہ متاخرین کا اجماع ہے، متقدمین کا اجماع ہے، ان کے تمام کے مختلف اقوال ہیں، اس بات تمام کے مختلف اقوال۔ سب سے پہلے خلیفہ ابن خیاط، میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ سب سے پہلی تاریخی کتاب ہے، تاریخ خلیفہ بن خیاط، 240 ہجری کے امام ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے دور۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی تاریخ خلیفہ بن خیاط، جس کے اور بھی آپ حوالے سن چکے ہیں پچھلے دروس میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مختصراً بیان کروں گا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معرکہ ہوا اس کا، محمد بن ابی بکر کا، فدخل جوفہ، وہ ایک کھال میں گدھے کی گھس گیا، فاحرق فی جوف الحمار، اور اس کھال سمیت اسے جلا دیا گیا۔ یہ بات درست نہیں ہے، میں آپ کو اجماع بتا رہا ہوں۔ اور اسی تاریخ خلیفہ بن خیاط میں دوسرا قول ہے، وَيُقَالُ قَتَلَهُ مَعَاوِيَةُ بن حُدَیج فِي مَعْرِكَةٍ، کہ اس کو معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مارکے میں قتل کیا تھا، آمنا سامنا ہوا، انہوں نے قتل کر دیا، یہ اجماع ہے۔ تیسرا قول ہے اتیا بھی عمر بن عاص فقتلہ صبرا، کہ محمد بن ابی بکر کو پکڑ کے لایا گیا اور وہ زنجیروں میں بند تھا، قید تھا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ کون سا اجماع ہے؟ 3 اقوال ایک ہی کتاب میں ایک ہی مورخ نے لکھے ہیں، اس بات پر تو کوئی اجماع ہی نہیں ہے کہ قتل ہوا ہے تو کس نے کیا ہے، اور ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے۔ اور دوسری بات، فدخل جوفہ، وہ خود داخل ہوا، تحریف بھی اپنی، بات بھی اپنی، اور دلیل بھی کوئی نہیں، اجماع ہے۔ ابن عبان کی کتاب الثقات آپ اٹھا لیں، اس میں بھی تمام تر یہی معاملات لکھے ہوئے۔ یہ تینوں قول جتنی تاریخی کتابیں اٹھا، یہ درست ہے کسی نے کہا ہوگا کہ عمر بن عاص نے قتل کیا ہے، کسی نے کہا ہوگا معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے قتل کروایا یا کسی نے نہیں کہا۔ اور اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے کہ گدھے کی کھال میں ڈال کے ان کے لاش کو جلا دیا گیا، کوئی اجماع نہیں، لیکن یہ اجماع مانتے ہیں۔ اور پھر دوسری تحریف صحیح مسلم کی یہ روایت جو ان کی اپنے خلاف پڑتی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 4622، کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ محمد بن ابی بکر کو قتل کس نے کیا؟ وہ تھے معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں یہ، کہ جنہوں نے محمد بن ابی بکر کا قتل کیا، نہ عمر بن عاص نے قتل کیا اور نہ ہی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ یہ قتل ہوا ہے معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، اور کوئی تاریخی روایت نہیں پیش کی میں نے، نہ کوئی تبری کا حوالہ ہے، نہ طبقات ابن سعد کا حوالہ ہے، نہ تاریخ الذہبی کا حوالہ ہے، یہ صحیح مسلم ہے اور مسند ابی عوان ہے۔ عبد الرحمن بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت عائشہ اسألها عن شیء، کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کچھ بات پوچھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوا۔ فقالت ممن انت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ معلوم کرتی تھی کہ کون ہے، کہاں سے ہے، اس سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ فقلت رجل من اہل مصر، اس نے کہا مصری ہوں، مصر سے آیا ہوں۔
اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں فقالت کیف کان صاحبکم لکم فی غداتکم ہذہ، تمہارے امیر کا کیا حال ہے جو اس غزوہ میں تمہارے ساتھ تھا، جو اس جنگ میں تمہاری عمارت کر رہا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ فقال ما نقمنا منہ شیئا، وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے کوئی غلطی نہیں پائی، اچھا پایا ہے۔ ان کان لیموت للرجل من البعیر فیؤتیہ البعیر، اگر ہم میں سے کسی شخص کا اونٹ مر جاتا ہے وہ اس کے بدلے اونٹ دے دیتا ہے، والعبد فیؤتیہ العبد، کسی کا غلام مر جاتا ہے اس کے بدلے غلام دے دیتا ہے، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُؤْتِيهِ النَّفَقَةَ، کسی کا کوئی خرچہ پانی کم ہوتا ہے تو اسے خرچہ عطا کر دیتا ہے۔ ایک اچھی صفت بیان۔ اب یہاں بھی ڈنڈی ماری گئی کہ جو چمچے ہوتے ہیں نا، چمچے، یہ ان کے الفاظ ہیں، جو چمچے ہوتے ہیں وہ تو اپنے خلفاء کی تعریف ہی کرتے ہیں، اپنے عمرہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ تھے کون؟ یہ تھے معاویہ رضی اللہ، معاویہ بن حدیج رضی اللہ، معاویہ بن ابی سفیان نہیں، معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند ابو عوانہ 7025 حدیث کے مطابق 7025 حدیث نمبر ہے، یہی روایت، بالکل یہی روایت کہ عبد الرحمن بن شماسہ داخل ہوتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ تم کہاں سے ہو، بتاتے ہیں میں مصر سے ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیف وجدتم ابن خدیج فی غزاتکم، اس جنگ میں تم نے معاویہ بن خدیج کو کیسا پایا؟ نام آ گیا، کون ہے؟ معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ چمچے، چمچے ہیں۔ اور ان کی جب تعریفیں کی اس شخص نے جو مصری تھا کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے امیر ہیں، اگر ہمارا کوئی آدمی مرتا ہے، اس کا کوئی اونٹ مرتا ہے اونٹ دے دیتے ہیں، کسی کا غلام مر جائے غلام دے دیتے ہیں، کسی کا خرچہ پانی کم ہو تو خرچہ پانی دے دیتے ہیں، اس کی صفت ہے۔ فقالت، عائشہ نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما انہ لا یمنعون الذی فعل فی محمد بن ابی بکر اخی، کہ محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو تم نے کیا ہے، ان کا قتل جو تم نے کیا ہے میرے بھائی کا، مجھے اس بات پر نہیں روکے گا کہ میں تم سے وہ بیان کروں ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس معاملے میں، کیونکہ اس کی صفت بیان کی اس شخص نے اپنے امیر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی صفت کو جانتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، محمد بن ابی بکر کو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ناراض تھی، آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں کہ وہ خود اپنی زبان سے بددعا دے چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد بن ابی بکر کو ہلاک کرے، کہ وہ قتل عثمان میں شامل تھا، طبرانی کبیر کی حدیث کے مطابق، آپ سے میں دوبارہ بیان کروں گا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان کرتی ہیں کہ انہ لا یمنعون الذی، مجھے یہ بات نہیں روکے گی کہ جو کام ہوا ہے میرے بھائی کے ساتھ کہ میں تمہیں وہ حدیث بیان کروں کہ انصاف ہے، جو آپ نے صدر کلام میں آیت سنی ہے نا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف ہر جگہ ہے، انصاف ہر جگہ ہے، اور یہ انصاف بار بار آپ کے سامنے آئے گا، ہماری طرف سے بھی، صحابی رسول کی طرف سے بھی، ائمہ محدثین کی طرف سے، انہوں نے انصاف پر مبنی بات کی کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے میرے اسی گھر میں فرمایا تھا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، اے اللہ جو کوئی میری اس امت کا امیر بنے، ولی بنے، خلیفہ بنے کسی بھی معاملے، گویا کہ وہ ذلہ ہی اس کی عمارت ہو یا وہ پورے طور پر خلیفہ ہو، اگر وہ اپنی امت پر، اپنے لوگوں پر تنگی کرتا ہے، ان پر مشکل کرتا ہے، فاشفق علیہ، اے اللہ تو بھی اس پر مشکل کر، تو بھی اس پر تنگی کر۔ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق عنہ فرفق بہ، اور اگر کوئی شخص جو کہ ولی بنے میری اس امت کے لوگوں کا اور وہ ان کے ساتھ نرمی برتتا ہے، ان کے ساتھ آسانی کرتا ہے، فرفق بھی، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ آسانی کر۔ کیا ثابت ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ جو شخص میری اس امت پر امیر بنے، ان کے ساتھ نرمی برتے، آسانی کرے،
اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ آسانی فرما. اور یہ دعا کس کو دے رہی ہے؟ معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور یہی وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے محمد بن ابی بکر کا قتل کیا. یہ وہی صحابی رسول کہ محمد بن ابی بکر قتل نہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوا ہے، اور نہ ہی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہوا ہے. نہ ہی یہ بات ثابت ہے کہ گدھے کی کھال میں ان کی لاش کو رکھ کر جلا دیا گیا. صرف یہ بات ثابت ہے کہ وہ قاتل ان کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دور خلافت 38 ہجری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے ہی نہیں. اور یہ آخری کردار مالک اشتر کوفی نخعی کا، کہ جو اویس کرنی کا اسٹیٹس رکھتے ہیں ان کی نگاہ میں. آپ سے میں نے بیان کیا تھا مسند علی بن جعد کی روایت 2666 کے مطابق کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ تھے اس کے لیے؟ حاضل کر، یہ کتا ہے. ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کو آپ اندازہ کریں، جس کو یہ اویس کرنی کا لقب دے. اویس کرنی وہ تابعی کہ جس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، کہ جن کے بعد جا کر عمر بن خطاب دعا کرواتے ہیں، جو اپنی والدہ کے انتہائی خدمت گزار ہے. ایک وہ شخص ہے، ایک یہ مالک اشتر ہے کہ جو قاتلین عثمان کا سرغنہ ہے، اس پورے پروپیگنڈا کا سرغنہ ہے، سردار ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحم اللہ ہے، جس کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین یہ لقب دیتی ہے، جو میں بار بار کہنا بھی نہیں چاہتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے کہ جب مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجمع صحیح سند کے ساتھ کہ جب اس نے اپنا سلام بھیجا ان کی طرف اور ایک اونٹ بھیجا ان سے، ان کے لیے کہ آپ اسے قبول کر لیں گے، تحفہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ لا سلم اللہ ہو، مجھے نہیں ضرورت اس کے سلام، لا سلم اللہ، نہ میرا سلام اس کو دینا، میری طرف سے کوئی سلامتی نہیں. انہ لیس بابنی، یہ میرا بیٹا ہی نہیں، یہ مجھے ماما بولتا رہے، اماں بولتا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا نہیں مانتی. جس کو اویس کرنی کا لقب دیا ہے وہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مومنین کی تمام کی ماں ہے. وہ اس کو اپنے بیٹا ہونے سے انکار کرتا، وابت ان تقبلہ، اور وہ تحفہ بھی لینے سے انکار کر دیا. اور محمد بن ابی بکر اور ان سب کے لیے کیا دعا کی تھی؟ طبرانی کبیر 133 حسن سند. آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ احادیث کی کتب ہے، تاریخی روایات نہیں ہے کہ کوئی تبری کی ہو، کوئی طبقات ابن صاحب کی ہو، یہ احادیث کی کتب ہے. مصنف ابن ابی شیبہ، آپ نے بہت سنا اس کا نام، طبرانی کبیر حدیث کی مستند کتاب، حسن سند 133 حدیث نمبر. یہ بھی آپ سے پہلے بیان کیا تھا، اس کو دوبارہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی یاد دہانی میں رہے کہ طلق بن خشاب رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں، وفدنا الی المدینہ، کی ہم مدینہ آئے تاکہ ہم دیکھیں کہ عثمان بن عفان کے قتل میں کیا ہوا ہے، کیا معاملہ. فلما قدمنا مر منا بعد الى علی وبعد الى الحسین بن علی وبعد الى امہات المؤمنین. ہم مدینہ آئے تحقیق کے لیے، الگ الگ ہو گئے. کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، کچھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، کچھ امہات المؤمنین کے پاس چلے گئے. فانطلقت حتى اتيت عائشہ، اور میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. فسلمت علیہا، میں نے انہیں سلام کیا. فردت السلام، سلام کا جواب دیا. پوچھا من الرجل، کہاں سے آئے ہو؟ یہ ان کی عادت تھی. قال من آل بصرہ، قلت من آل البصرہ، میں نے کہا بصرہ کا ہوں. پوچھا بصرہ میں کہاں سے ہو؟ بتایا بکر بن وائل سے ہوں. پوچھا کون سے بکر بن وائل قبیلے سے؟ بتایا بنو قید بن ثعلبہ سے ہوں. پھر کہا اب پوچھو کیا پوچھنا. یا ام المومنین، اے مومنین کی ماں، فیما قتل عثمان بن عفان امیر المومنین، ہمارے امیر المومنین عثمان بن عفان آخر کیوں قتل کرتے؟ کیا وجہ ہوئی ہے ام المومنین؟ اے اماں جان بتائیے کیا معاملہ. اب آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی سن رہے ہیں. قاتلین عثمان کے ہوش اربا انکشافات، جو نام، اور یہ ہوش اربا صرف انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو یک طرفہ باتیں، ورنہ یہ اقرار سب کر چکے ہیں
یہ مالک بن حارث محمد بن ابی بکر، میں کوئی پہلا موقف نہیں ہوں جو آپ سے بیان کرتا ہوں، یہ ان کے ابا جان مودودی صاحب خلافت و ملوکیت میں بیان کر چکے ہیں، ان کے نام یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے عثمان بن عفان کے قتل کی تو ہمارے سامنے بھی ڈالو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی جواب ملتا ہے نا۔ ہم نے کہا کہ جب بدر کی فوٹیج، کربلا کی آپ کے پاس کوئی سی سی فوٹیج ہو تو آپ ہی پیش کر دیجیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید کیے گئے، کون تھے قاتل، جن کے کوئی نام ہی نہیں ملتے، سرے سے کچھ نہیں پتا، بالکل تاریخی اندھیرا، وہاں آپ نے نامزد کر دیا اپنے طور پر قاتل۔ یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ یہ تو ظلم ہے، یہ انتہائی ہٹ درمی اور ضد ہے، انتہائی دو طرفہ نظریہ آپ کا، کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ وہاں تو سی سی کی فوٹیج نہیں ہے، وہاں آپ کو پتہ نہیں کون سی فوٹیج ہے، اور فوٹیج بھی جب ہوتی ہے بھائی تو اس کے بعد بھی فوری طور پر قبول نہیں ہوتی، کوئی آدمی انکار کرتے اس کی فرانسک ہوتی ہے، چیک کیا جاتا ہے نا اصلی فوٹیج ہے یا نہیں۔ لیکن جب کوئی شخص خود قبول کر لے کہ میں قاتل ہوں تو یہ تو اقبال جرم ہوتا ہے، عدالت بھی پھر کوئی ثبوت نہیں مانگتی، ایسا ہی ہے، نہ کوئی گواہ ہوتا ہے پھر نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے، ایک آدمی کہے میں نے قتل کیا ہے اس کو لے کر سزا دی جاتی، فوٹیج ہو، ثبوت ہو، تحقیق ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں یہ شخص خود قبول کرے گا کہ میں قاتل ہوں، میں نے قتل کیا، اور یہ ماننے کو تیار نہیں، یا تو لا علمی ہے یا ضد و ہٹ درمی ہے۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا ہمارے امیر المومنین کیوں قتل کر دیے گئے، قالت قتل واللہ مظلوم، اللہ کی قسم ظالمانہ قتل ہو، اللہ کی قسم مظلومانہ قتل ہو، کوئی قصور نہیں تھا عثمان بن عفان کا، کوئی یہ پروپیگنڈے تھے سارے کہ اپنوں کو نوازتے ہیں، یوں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اپنوں کو سب نے نوازا ہے، اپنوں کو نوازا نہیں ہے، وہ حقدار تھے اس چیز کے، جو اپنا اگر اہل ہو اس چیز کا، اس کی اہلیت ہو اس بات کی، اس کی کریڈیبلٹی ہو تو وہ کیوں نہ ہو۔ یہی کام علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، ابن عباس کو بنایا بصرہ کا گورنر، مصر کا گورنر، یا یہ بھی آپ سے بیان کرو، یہ بھی آپ سے بیان کرو۔ لیکن یہ جب کسی کے خلاف آج بھی اگر کسی تنظیم پر حملہ کرنا ہو، کسی پارٹی پر حملہ کرنا ہو، کسی کی اجتماعیت توڑنی ہو، حملہ کہاں ہوتا ہے؟ قائد پر، قائد ہٹا دو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اسلام جب چڑھا ہے تو اسلام پر حملہ نہیں ہوا، کس پر حملہ ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب وہ شخصیت داغدار ہو جائے گی تو اسلام پورا خود داغدار ہو جائے گا۔ یہی معاملہ وہاں تھا کہ خلیفہ کو ہٹا دو، اس کی شخصیت کو اتنا بدنام کر دو، اتنا داغدار کر دو کہ یہ بدر سے بھاگ گئے تھے، کہ احد میں نہیں تھے، کہ بیت رضوان میں نہیں تھے، یہ اپنوں کو نوازتے ہیں، ان میں انصاف نہیں ہے، یہ ہے کہ تمام لوگ خلاف ہو جائیں، کہ جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ رکھ رہے ہیں۔ یہی معاملات اجتماعیت ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اٹیک حملہ ہوتا ہے امیر پر، قائد پر، وہ داغدار بنا، شخصیت داغدار ہوگی، نیچے کی پوری عمارت خود بخود بہہ جائے۔ اور یہ یہود کا ایجنڈا، ان کی یہ پالیسی آج کی نہیں جب کی چل رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، چاہے وہ سیاسی معاملات آپ لے لیں، جو بھی پارٹی ہوگی اس کے لیڈر کو ٹارگٹ کیا جائے، یہ لیڈر ہٹ جائے گا پیچھے سے ساری پارٹی خود بخود بہہ جائے۔ یہی معاملہ اجتماعیت کے ساتھ، یہی معاملہ اسلام کے ساتھ، یہی معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ، یہی معاملہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ کہا قتل واللہ مظلوما، اللہ کی قسم ظالمانہ شہید ہوئے ہیں، مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، کوئی قصور نہیں تھا۔ لعن اللہ قتلتہ، اللہ لعنت کرے ان کے قاتلوں پر۔ اقاد اللہ ابن ابی بکر، عائشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ، بہن ہے اور ان کے الفاظ ہیں، اللہ پکڑ کرے محمد بن ابی بکر کی، کیونکہ وہ اس میں ملوث تھا، اگرچہ قتل نہ کیا ہو ممکن ہے وقتی طور پر بہک گیا ہو، لیکن بہکا تھا، محاصرے میں شامل تھا، اس پروپیگنڈے میں موجود تھا، تبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ استعمال کی، اقاد اللہ ابن ابی بکر بھی، اللہ ابن ابی بکر کو بھی معاف کرے، اللہ اس کی بھی پکڑ کرے۔ وساق اللہ الی آل بنی تمیم، قبیلوں کے نام ہے، اللہ بنو تمیم کی پکڑ کرے۔
وَطَاقَ اللَّهُ إِلَى الْأَشْتَرِ سَهْمًا مِنْ سَهَامِهِ، اللہ اپنے تیروں میں سے کوئی تیر پھینکے مالک اشتر کی طرف، اویس کرنی کی طرف، نعوذ باللہ، جو ان کے الفاظ، وہ اس مالک بن اشتر کی طرف دعا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ اپنے تیروں میں سے کوئی تیر اس کی طرف پھینکے اور اس کو قتل کر دے. اور یہ پھر صحابی رسول یہ راوی حدیث کیا بیان کرتے ہیں، فواللہ ما من القوم رجل الا اصابته دعوتها، اللہ کی قسم جس کا نام لے کر ام المومنین نے دعا کی تھی وہ بددعا جا پہنچی، مر گئے سب ہلاک. محمد بن ابی بکر کو قتل کیا معاویہ بن حدین نے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا شکوہ ہے، ان کی تو اپنی بددعا تھی. اور یہ انصاف، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ انصاف تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نام سب سے پہلے اپنے بھائی کا لیا، یہ بھی ملوث تھا، اللہ اس کی بھی پکڑ. اور مالک اشتر نخیل ملوث تھا، اللہ اس کی بھی پکڑ کرے. اور یہ کہتے ہیں کہ قاتل کوئی ثابت نہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں، یہ قاتل خود اقرار کرے گا. مصنف ابن ابی شیبہ 3757 3757 صحیح سند کے ساتھ، زور لگائیں اس کے ذوق کا، جتنا زور لگانا ہے ضعیف ثابت کریں. الحمدللہ بفضل اللہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ. راوی حدیث کہتے ہیں قد قام امیر المؤمنین قبل خطیبا، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ اب بعد کا واقعہ، جب عثمان بن عفان شہید ہو گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. یہ میں آپ کو وفادار بتا، یہ جو وفادار بنتے ہیں نا اہل بیت کے، حسینی، علوی اور دیگر جتنے، یہ کسی کے سگے نہیں. یہ اگر کسی صحابی رسول کی گستاخی کر سکتے ہیں تو کوئی بعید نہیں کل کو کہ اہل بیت کی بھی گستاخی کرنا. جو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں نا، ہم عاشق رسول، ہم اللہ کے رسول کے محبوب، کئی عاشقی نظر نہیں آتے معاملات، کئی ان کی زندگیوں میں، ان کی معاملات میں، اعمال میں کوئی نہ، یہ صرف ایک دھوپ ہوتا ہے. ہم ہی ہیں اور ان کو اپنی دعوت، باقی سب کیا نظر آتے ہیں، گستاخ. باقی سب گستاخ نظر آتے ہیں کہ ہم ہی محبوب ہیں اللہ کے رسول کے، ہم ہی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقی سب تو ایسے ہی ہیں. یہی معاملہ اس پروپیگنڈے کا ہے کہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ نسلوں میں ہماری انڈوز کیا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے. تو اس کا انتقاب ضروری ہے، اس تک پہنچنا ضروری ہے. اور یہی بات ہے کہ جب یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہی اہل بیت کے سب سے زیادہ محب ہیں، ہم ہی محبت کرتے ہیں، تو باقی سب کیا نظر آتے ہیں، گستاخ. اگرچہ ہم کتنا کہتے رہے، جماعت المسلمین کو یہ ناصبی بنا دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی چاہے جماعت المسلمین کا ہو یا اس کے علاوہ دیگر ہو، اگر وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کا دفاع کر رہا ہے تو وہ ناصبیت کر رہا ہے. وہ تو ایک صحابی رسول کی شان کا دفاع کر رہا ہے، آپ کی نگاہ میں وہ ناصبی بن جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے موقف کے خلاف ہوتا ہے. اللہ کے بندو، ناصبی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی تنقید کرتا ہو. جماعت المسلمین تو برملا اس کا اظہار کرتی ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. ہم کیسے ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے سامنے ان کی توہین نہیں کرنے دیتے کہ جو صحابی رسول. یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ جو چہیتے وفادار بنتے ہیں تو بیان کرتے ہیں راوی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہوئے لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں بانٹ. فاستعمل ابن عباس اہل البصرہ، اہل بصرہ پر کس کو عامل بنایا؟ ابن عباس رضی اللہ. کون ابن عباس؟ چچا کے بیٹے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی چچا ہے. عبداللہ ان کے بیٹے ہیں. کون ہے؟ چچا داد بھائی، چچا کے بیٹے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا پروپیگنڈا تھا؟
کہ معاویہ چچا کے بیٹے ہیں، ان کو لگا دی، حالانکہ لگایا بھی نہیں تھا، وہ عمر بن خطاب نے لگایا. لیکن یہاں بھی یہ معاملہ ہے، اور یہ کوئی تنقید کی بات یا تنقید کی بات نہیں ہے. معاذ اللہ ہم اپنی زبانیں اس پر کبھی نہ کھولیں. ہم اس بات کو برملا کہتے ہیں کہ ابن عباس تمام لوگوں میں اس بات کے سب سے زیادہ اہل تھے کہ وہ بصرہ کے گورنر بنے، اور اسی بنیاد پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بصرہ کا گورنر مقرر کیا. وَدَامَ أَنَّهُ سَائِرُ إِلَى الشَّامِ يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا، اور انہوں نے خود اس بات کا عزم کیا، دعویٰ کیا کہ میں شام کی طرف فلا فلا دن جاؤں. اب آپ دیکھیے مالک اشتر کی وفاداری. فرجع ابی، راوی حدیث کہتے ہیں میرے والد دوڑے دوڑے آئے. اخبر الاشتر، اشتر کو بتایا کہ بھائی بات یہ ہے، ابن عباس کو، چچا کے بیٹے کو علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا گورنر بنا لیا ہے. یہ بات تو مالک اشتر کو ہضم نہیں ہونی، جو مفاد تھا وہ یہی تھا کہ گورنر ہم ہو، سارے عہدے ہمیں ملے. جب اشتر نے یہ بات سنی اسے یقین ہے. انت سمعت، کیا تم نے خود سنا ہے یہ بات کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا؟ قال لا، کہا نہیں میں نے نہیں سنا، مجھے کسی سے معلوم ہوا ہے کہ ایسا. فنہرہ، دھکا دے دیا، غصہ، پیچھے ہٹ جاؤ. یہ بات وقال اجلس، اور کہا بیٹھ جاؤ. ان ھذا ہوا باطل، جھوٹی بات ہے، باطل بات. علی ایسا نہیں کر سکتے، میں یہاں موجود ہوں، بصرہ کا گورنر کوئی اور بن جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. دوسرا شخص آیا، اس نے بتایا مالک صاحب کو کہ فلاں جگہ سے معلوم ہوا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کو بصرہ کا گورنر بنا دیا. انت سمعتا ہوں، خود سن کے آئے ہو؟ کہا نہیں، بیٹھ جاؤ ادھر، جھوٹی بات ہے، نہیں ہو سکتا ہے. جا عتاب التغلبی، عتاب تغلبی پھر آتا ہے. اور یہ دیکھیے آپ وفادار، یہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہے، عتاب التغلبی. اور اس کے الفاظ سنے آگے، یہ کیا کہتا ہے؟ ھذا امیر مومنیکم، یہ جو تمہارے مومنین کا امیر ہے نا، تمہارے مومنین، اپنا امیر ہی بنانا ختم کر دیا. جب مفاد ختم ہوا، کہاں ہے، کس کے لشکر میں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر. الفاظ کیا ہے؟ ھذا امیر مومنیکم، یہ جو تمہارے مومنوں کا امیر ہے نا، قد استولا ابن عمہ علی البصرہ، اور صاف الفاظ میں کہا اپنے چچا کے بیٹے کو اس نے ولی بنا دیا بصرہ کا. ابن عباس بھی نہیں کہا، باقاعدہ نسبت جوڑ کے بتائی کہ اس جو تمہارا مومنین کا یہ امیر ہے، اس نے اپنے سگے چچا کے بیٹے کو بصرہ کا گورنر بنا دیا ہے. دیکھ لو تم لشکر میں وفادار. فقال له اشتر، اشتر نے کہا انت سمعتا ہو، خود سن کے آئے ہو؟ نے کہا اے عامر خود سن کے آئے ہو؟ قال ای واللہ لا اسمعہ باذنی ہاتین، اس نے کہا اللہ کی قسم میرے یہ دو کان خود سن کے آئے. علی نے کہا ہے کہ وہ خود شام کی طرف جا رہے ہیں اور بصرہ کا گورنر ابن عباس کو بنا رہے ہیں. اب آپ وفاداری دیکھیں مالک اشتر کی. فتبسم تبسما فیہ کشور، جیسے دانت نہیں پیستے غصے میں، دانت پیستے، کشور، ایک غاضبانہ مسکراہٹ اس کے چہرے، جس تو وہ دانت پیس رہا، مسکراہٹ کی تنزیہ اور نا امیدی، مایوسی اور غصے والی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میرے ہوتے ہوئے کیوں انہوں نے بنا لیا ابن عباس کو. اور پھر الفاظ سنیں، فلا ندری اذا علی ما قتلنا الشیخ بالمدینہ، پھر ہمیں نہیں معلوم ہم نے اس بوڑھے کو، یا اس کے الفاظ میں گستاخی میں کہیں تو ہم نے اس بھٹے کو مدینہ میں پتہ نہیں کیوں قتل کیا ہے. گویا کہ عثمان بن عفان کے قتل کا اقرار کیا، قتل کا اقرار کیا اس مالک اشتر نے اپنی زبان سے، اقبال جرم. فلا ندری اذا علی ما قتلنا الشیخ بالمدینہ، پھر مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے کیوں قتل کیا ہے وہ مدینہ کے اس بوڑھے کو، اس بابے کو، عثمان بن عفان کو کیوں قتل کیا ہم. اس کو قتل کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اپنوں کو نوازتا ہے. آج یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. کس کے الفاظ ہے؟ اویس کرنی، ان کے بقول اویس کرنی رحم اللہ. یہ مالک اشتر نقعی جس کو کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا بڑا وفادار تھا، بڑا ان کے ساتھ ساتھ موجود تھا، یہ چیز کیا. اور آگے بیان کرتے ہیں پھر اس نے اپنی گھوڑا لیا، اس کی لگام کھینچی غصے میں اور بیٹھا اور جانے لگا. اور راوی کہتے ہیں یہ بیان کر رہے ہیں مجھے لگا کہ اب یہ الفاظ غور کریں، اب یہ کہیں
معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جا کے شامل نہ ہو. اندیشہ کیا تھا کہ یہاں تو کچھ ملا نہیں، جو جس مفاد کی خاطر میں تھا کہ راوی کہہ رہا ہے میں نہیں، یہ تمام الفاظ ایک لفظ اللہ کی قسم میرا نہیں. وہ کیا کہتا ہے، مجھے لگا جس غصے سے یہ پلٹ کے کیا ہے اب کہیں معاویہ کے لشکر میں شامل. یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پالیسی تھی. یہ بھی کبھی آپ نے ان روافض سے یا اہل بیت محبت کے دعوے داروں سے نہیں سنا ہوا جو ناصبی حملے کرتے ہیں. وہ حملے کرتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ قتل کروایا عثمان بن عفان کو، ناصبی کہتے ہیں. کیونکہ ان کی فوج میں لشکر میں تمام وہ لوگ شامل تھے جو قاتلان عثمان تھے، ان کو عہدے بھی دیے اور ان کو آگے بھی بڑھایا گیا، ان کو پروموٹ بھی کیا. اس کا دفاع بھی بالفضل اللہ جماعت المسلمین کرے، اس کا دفاع بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پالیسی کا دفاع بھی ہم آپ کو کر کے بتائیں. آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ آپ کا یہ کام ہی نہیں، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے. آپ کا کام پروپیگنڈا بنانا ہے، ہمارا کام اسے ختم کرنا ہے. کہ یہ کام کیوں تھا جب مالک اشترکی کے الفاظ پہنچے علی رضی اللہ عنہ. راوی کہتا ہے ارادہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ ایک لشکر بھیجے اور اس کی گردن اڑا دے. کیا ارادہ کیا علی رضی اللہ؟ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا مالک اشتر نقی. مصنف ابن ابی شیبہ 3757 حدیث کے مطابق صحیح سند. لیکن پھر ان کے دل میں خیال آیا یہ جو پالیسی تھی کہ معاملہ یہ تھا کہ مالک اشتر کا ایک اپنا اسٹیٹس تھا، اثر رسوخ جسے کہتے ہیں اثر رسوخ موجود، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابھی اس موقع پر میں ایک اور فتنہ کھڑا کروں. کیونکہ ایک جگہ عثمان بن عفان شہید ہوئے، وہ بھی علی رضی اللہ عنہ پر کچھ لوگ الزام دھر رہے تھے. ایک جگہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایک جگہ خارجی نکلے ہوئے ہیں. اور تیسری جگہ اگر یہ بھی کھڑا ہو گیا مالک اشتر کے چاہنے والے تو یہ ایک اور فتنہ کھڑا ہو جائے. اس بنا پر اس سوچ کے تحت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط لکھ دیا اور اس نے کہا کہ بات یہ ہے میں نے تمہیں گورنر اس لیے نہیں بنایا کہ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ شام چلو، میں تمہیں اپنی فوج میں رکھنا چاہتا ہوں. اس کو دلاسا دے، چپ کرا. کیونکہ بسا اوقات انسان کو اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے پڑتے ہیں. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش کی صحیح بخاری میں ہے کہ کعبہ کو گرا کر جو دیوار حدیم ہے اسے بھی کعبہ میں شامل کریں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے مطابق ہوگا. لیکن کیا فرما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تمہاری یہ قوم نئی نئی کفر سے واپس نہ آئی ہوتی تو میں یہ کام ضرور کرتا. اندیشہ تھا کہ یہ ایک صحیح کام کرنے کی وجہ سے فتنہ برپا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، رک گئے، نہیں کیا یہ کام. بالکل یہی سیدنا علی حیدر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی تھی کہ نمٹنا تو ہے قادرین عثمان، معلوم تو ہے مجھے کون کون، ابھی نہیں کرے، ابھی یہ محاذ ختم ہو پھر ان سب کی پکڑ کرنی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے بلا دلیل تو کرتے نہیں. ہماری بات ہوگی تو پھر دلیل کے ساتھ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر پریشان تھے اسلام میں. یہی مصنف ابن ابی شیبہ، یہی حدیث نمبر 3757 محمد بن حاتب کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا گورنر مقرر کیا، ابن عباس کو خود شام جانے کا ارادہ کیا اور محمد بن حاتب سے کہا اما انطلقت الی قومک بالبصرہ فابلغهم کتبی وقولی. اور محمد بن حاتب کو کہا، حکم دیا کہ اب تم جانا بصرہ اپنی قوم کے پاس، انہیں میرا یہ خط ان کی خلافت کا اور میرا یہ حکم پہنچا دینا کہ اس پر تم نے اب عمل کرنا ہے. فقال محمد بن حاتب کہتے ہیں ان قومی اذا اتیتهم یقولون ما قول صاحبک فی عثمان. امیر المومنین ایک یہ بات یہ ہے جب میں اپنی قوم میں جاتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہ جو ساتھی ہیں عثمان بن عفان کے معاملے میں کیا کہتے ہیں. لوگ تو عثمان بن عفان کے ساتھ تھے، یہ جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ خراب ہو گئے تھے، پروپیگنڈا ان کا تھا. اور اندیشہ شیطان کا وسوسہ لوگوں کے ذہن میں یہی ڈالا تھا کہ جب بینیفیشری جو دیکھتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد، تو محمد بن حاتب نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا
امیر المومنین واپس جاتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں تمہارے ساتھی یعنی علی اب عثمان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں ان کے قتل کے بارے میں، صحیح قتل ہوئے مظلومانہ ہوئے ہیں؟ کہتے ابھی انہوں نے یہ بات کہی ہی تھی. فَسَبَّهُ الَّذِينَ حَوْلَهُ، ارد گرد، یہ ارد گرد والے جو لوگ، ارد گرد کے لوگ برا بلا کہنا شروع ہو گئے عثمان بن عفان فوری طور پر، کہ کہیں ایسا نہ ہو علی رضی اللہ عنہ کوئی تعریف کر دے، کوئی اس کی مخالفت میں بات کرے. ارد گرد کے لوگ فوراً کھڑے ہوئے، فَسَبَّهُ الَّذِينَ، اور عثمان بن عفان کو برا بلا، کوئی پروپیگنڈا، جو پروپیگنڈا ان کا چل رہا تھا جس کی بنیاد پر شہید کر چکے تھے. یہ فتنے کی جڑ ہے. جو فتنے شروع ہوتے ہیں یہ یہاں سے کام شروع ہوتا ہے بربادی کا، کہ ارد گرد کے لوگ جمع ہوتے، ہا ہو والے الفاظ ہوتے ہیں. فَسَبَّهُ الَّذِينَ حَوْلَهُ، ابھی علی نے جواب نہیں دیا، سوال علی سے ہے، جواب کون دے رہے؟ ارد گرد کے لوگ، اور برا بلا کہہ رہا عثمان. قَالَ فَرَأَيْتُ جَبِينُ عَلِيٍّ يَرْشُهُ كَرَاهِيَةِ لِمَا يَجِئُونَ بِهِ. محمد بن حاتم کہتے ہیں میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارک پر پسینوں کے قطرے آ رہے. کیوں آ رہے؟ کراہیتی لما یجیون، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، پھنسے ہوئے تھے، مجبور تھے، کوئی ان کی پالیسی تھی اس معاملے میں کہ وہ نہیں چاہتے تھے ایسی بات ان کے سامنے کوئی عثمان بن عفان کے متعلق کہے، اور ماتھے میں پسینے آ گئے پریشانی کے تحت، ناپسندیدگی کے تحت کہ محمد بن حاتم کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہوئے. فقال محمد بن حاتم جنگجو آدمی تھے، ایھا الناس کفوا، اے لوگوں تم چپ ہو جاؤ، بات تم سے نہیں ہو رہی. فواللہ ما ایاکم اسأل ولا عنکم اسأل، بالکل سیدھا ٹوٹو بات، اللہ کی قسم تم تو بول رہے ہو، نہ تم سے، نہ تمہارے متعلق کوئی مجھ سے پوچھے گا، اور نہ میں نے تم سے پوچھا ہے، نہ میں نے تم سے سوال کیا ہے. واپس جانے پر نہ کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ ارد گرد کے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ تو مجھ سے پوچھیں گے علی کیا کہتے ہیں. تو کفو، تم چپ ہو جاؤ، میرا سوال علی سے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نظریہ ہے، کیا قول ہے. فقال علی، پھر بولے علی رضی اللہ، اور تو بولے تو کیا بولے، اخبرہم ان قولی فی عثمان احسن القول، جاؤ اپنی قوم کو جا کر بتانا کہ علی عثمان کے متعلق سب سے بہترین بات ہے. علی کے الفاظ عثمان کے متعلق کبھی غلط نہیں ہے. علی کی بات عثمان کے متعلق وہی ہے جو قرآن عثمان کے متعلق کہتا ہے، ان عثمان کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. علی کی بات عثمان کے متعلق وہی ہے جو اللہ کی بات ہے عثمان کے متعلق قرآن پر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، پھر اللہ سے ڈرے، پھر ایمان لائے، پھر نیک اعمال کیے، پھر اللہ سے ڈرے، اور اللہ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. یہ جملہ محمد بن حاتم کو عطا کیا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہم یوں نہیں کہتے اشد رحماء محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ساتھ کے لوگ تھے ایک دوسرے کے لیے رحیم تھے. عملی تصویر ہے، جگہ جگہ تصویر کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے. کسی معاملے میں حسد، وقتی رگڑا، وقتی کشیدگیاں سب کے ساتھ ہوتی، لیکن اس بنیاد پر وہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے، کبھی کسی معاملے میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوئے. اور یہ پورا قصہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بفضل اللہ معاذ اللہ عثمان بن عفان کی شہادت میں ملوث نہیں تھے، پھیرا دے رہے تھے. آپ نے گزشتہ دروس میں سنا ہو کہ حسن رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے میں کھڑے تھے، شدید زخمی حالت میں انہیں گھر سے لایا گیا، کہ جب وہ علی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافظت پر، حفاظت پر مامور تھے. تو یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے لیے اچھائی سمجھتے. تو ایسے لوگ جو مالک اشتر نقی، محمد بن ابی بکر جیسے لوگ جو اس معاملے میں شامل ہو جاتے ہیں،
وہ تو جو ہے وہ ہے، لیکن حق آنے کے بعد اس کا انکار کرنا یہ ایک تکبر ہے، یہ ایک گھمنڈ، یہ ہٹرمی ہے، یہ ضد ہے۔ یہ وضاحت کے ساتھ احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہے، آپ جائیے، حدیث نمبر بتا دیے ہیں، جا کے کھولیے، اس کو پڑھیے۔ اور جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، یہ آخری بات کہ ان کے ابا جان جو مودودی صاحب ہیں، وہ خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ مالک اشتر محمد بن ابی بکر اس قتل میں ملوث تھے، اور کیونکہ یہ ان کے سرگنا ہے، خلافت و ملوکیت انہوں نے لکھی ہے، تو یہ سارا فتنہ شروع ہوا، وہیں سے یہ بات شروع۔ پھر اسحاق جالبی اور انجینئر صاحب جیسے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات کو ان کے ابا جان بھی قبول کر چکے ہیں کہ مالک اشتر محمد بن ابی بکر قاتلان عثمان میں شامل تھے۔ خلافت و ملوکیت کا یہ صفحہ نمبر ہے 146، جس میں وہ کہتے ہیں مالک بن حارث اشتر محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے دیے علی رضی اللہ۔ حالانکہ ایسی کوئی روایت نہیں، میرے علم میں نہیں کوئی صحیح روایت کہ علی رضی اللہ عنہ نے مالک اشتر کو کوئی عہدہ دیا، کوئی عہدہ نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ بھی الزام تراشی کیا۔ درا حالانکہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ قتل عثمان میں ان دونوں صاحب محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر نقی کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے، وہ روایتیں سب کو معلوم ہے۔ اس کا اقرار کون کر رہا ہے؟ اس کا اقبال جرم کون کر رہا ہے؟ مودودی صاحب۔ اور یہ جو اہل بیت کے وفادار محبت کے دعوے کرتے ہیں، میں نے کہا یہ گستاخی کرتے ہیں، یہی گستاخی انہوں نے یہاں پر کی۔ اور کیا کہا کہ جب اس کے بعد جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے رہے۔ یہ گستاخی ہے علی رضی اللہ، جو حضرت عثمان کے خلاف برپا ہونے والے فتنے میں شامل تھے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار ٹھہرے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث اشتر محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے۔ یہ بھی الزام کہ اہل بیت کے جو سگے بنتے ہیں وہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ درا حالانکہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی کے پورے زمانے خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک ایسا کام نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ کام ان کو غلط نظر آتا ہے۔ کس کو؟ مودودی صاحب کو۔ 146 خلافت و ملوکیت کی صفحہ نمبر کے مطابق یہ گستاخ اہل بیت کے بھی، یہ صرف صحابہ کے نہیں، یہ گستاخ علی رضی اللہ تعالی۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ، بالکل جھوٹ، الزام علی رضی اللہ عنہ نے کوئی عہدہ نہیں دیا محمد بن ابی بکر کو، کوئی عہدہ نہیں دیا مالک اشتر کو، کوئی صحیح روایت ہمارے علم میں نہیں ہے تو لا کے پیش کریں کہ مالک اشتر کو کہاں کا گورنر بنائے، بلکہ وہ تو لڑ رہا تھا گورنری کے لیے۔ اور یہ کوئی غلط کام نہیں ہوا، آپ سے تو دفاع ہوا نہیں کہ آپ کیسے دفاع کرتے کہ قاتلان عثمان کو علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صفوں میں شامل کیا ہوا تھا۔ یہ دفاع بھی بفضل اللہ ہم نے کر کے بتایا کہ علی رضی اللہ عنہ کی پالیسی تھی، اندر سے پشیمان تھے، پریشان تھے، فکرمند تھے، مجبوری کے تحت اپنے ساتھ ان کو لے کر چل رہے تھے۔ اس انجینئر صاحب نے تو بالکل خلاف کر دیا کہ یہ تو تھے ہی نہیں قاتل، اور یہ صاحب قبول کر گئے کہ یہ غلطی تھی جس کو ہم غلط کہیں۔ بالآخر الغرض عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ سب رضی اللہ عنہم فرضوت ہیں۔ ان کے متعلق اگر آپ اپنی زبانیں چلائیں گے، ان کی گہرائی میں جائیں گے، فتنے کا شکار رافضی بنیں گے یا ناصری بنیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو کام اللہ رب العالمین نے ہمارے کرنے کے کہے ہیں ہم اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ فکر حسین کو تو بڑا کہتے ہیں، حسین کی فکر حسین کے نکل گئے لڑنے کے لیے، وہ علیحدہ معاملہ۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا توفیق دے کہ یہ ساری جو تاریخ ہے جس قدر مل سکے اس کو بیان کیا جائے۔
لیکن جو فکر حسین کہتے ہیں اس سے پہلے فکر حسن پہ توجہ. فکر حسن کیا تھی؟ انکساری، ملاپ، اتفاق، کوئی عہدے کی لالچ. جب آپ اہل بیت کے سگے ہیں، اہل بیت کے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، تو صرف فکر حسین کیوں نظر آتی؟ فکر حسن کیوں نظر نہیں آتی؟ فکر حسن بھی تو یہی تھی کہ معاملات نمٹ جائیں، اور جا کر اپنی خلافت، اپنا عہدہ کسی کے حوالے کرنا کی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کے لیے بڑا جگر، بڑا ضرف چاہیے. اور یہ اعلیٰ ظرفی تھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اپنی عہدہ، اپنی خلافت رکھ دی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے. کس بنیاد پر؟ کہ امت کا اتفاق ہو. انہوں نے امت میں اتفاق کرایا. آج آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر امت میں اختلاف کی کوشش کرتے ہیں، اختلاف ڈلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فکر حسن پر آئے. ہم تو فکر حسن پر ہیں، اور جو کوئی اس معاملے میں اگر گستاخی کرے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے اللہ کے حکم سے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. وأقول قولي هذا لي ولكم أستغفر الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.